نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وشفينا مولانا محمد وبارك وسلم سيدي يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم الہی تابوت خورشید و ماہی چراغ چشتیاں لا روشنائی قرب حق اے نیاز گرخواہی ساتھ ملتے زباں معین الدین حیدریم قلندر مستم بندہ مرتضی علی استم شاہ مردہ شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار یا مصطفیٰ محمد یا مرتضی علی حاجت روا محمد مشکل کشا علی عقیدت و محبت کے ساتھ نبی و آل نبی پر حدیث درود پاک پیش فرمانے صلی اللہ علیہ نبی و علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ درود پاک پیش فرمائیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بڑا ہی پرمغز نصیحت آموز خطاب آپ ناصر اہل سنت مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد منظر علم شفیع سے سماعت فرما رہے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی باتوں پر ہم سبوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا اور اس کے ذریعے ہماری یہ بہتر سے بہتر سبق پیدا. پروگرام کا وقت جو اختتام کا تھا وہ میری شروعات کا ہو گیا. تو لمبا چوڑا کوئی خطاب نہیں، بس 2-4-10 منٹ اپنے بزرگوں کی دعاؤں کے لیے، ان کا فیضانی کرم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہے. حضرت مفتی صاحب کی طرف فرما رہے تھے مولائے کائنات کی ولادت سے لے کر محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بظاہر اس دنیا سے رخصت ہونا. یقیناً یہ دو موقع ایسے ہیں امت مسلمہ ہی کے لیے نہیں، پوری کائنات کے لیے. ایک مولا کی پیدائش مولا کے گھر میں، اور ایک مولائے کائنات رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس بے کسا خواجہ کونین محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مولائے کائنات کو اپنے سینے سے لگانا. یہ دو منظر اور اسی کے اندر سب کچھ ہے، اسی کے اندر سب کچھ ہے.
دین اسی کے اندر، قرآن اسی کے اندر، سمجھ اسی کے اندر، فکر اسی کے اندر، صداقت اسی کے اندر، عدالت اسی کے اندر، سخاوت اسی کے اندر، جتنی بھی چیزیں آپ شمار کرتے چلے جائیں سب اسی کے اندر۔ اس کے باہر تمہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں، اور نہ کائنات میں کوئی اس کے باہر جا سکتا ہے، نہ اس کے باہر کوئی جا سکتا ہے۔ اگر جانے کا ارادہ کیا تو وہ مردود بارگاہ ربی، اور جو اسی دائرے میں رہا چاہے جیسا رہا، صدیق رہا، فاروق رہا، عمر رہا، عثمان رہا، علی رہا، عبادت گزار رہا، متقی رہا، تقوی شعار رہا، گنہگار رہا، جیسا بھی رہا، آقا کا وفادار رہا، ساری منزل آسان ہے۔ دائرہ چھوڑا، علی سے باہر نکلا، تب بھی گیا کام۔ نبی کا ساتھ چھوڑا، تب بھی گیا ساتھ، تب بھی دربدر کی ٹھوکریں۔ نبی کا ساتھ ابلیس نے چھوڑا، آج تک بہک رہا ہے، آج تک بہک رہا ہے، آج تک بہک رہا ہے۔ اور جن لوگوں نے، نام نہیں لوں گا، جن لوگوں نے علی کا ساتھ چھوڑا، خود بھی بہکتے رہے، نسلیں آج تک بہک رہی ہیں۔ تو معلوم یہ پڑا، اس دائرے کے باہر مت نکلو، اسی دائرے میں رہو، دائرے میں رہو۔ دائرے کا بینیفٹ کیا ملے گا، فائدہ کیا ملے گا؟ محفل میں بزرگوں کے بیٹھنے کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ ہم یہ سوچ کے تھوڑی علی کی محفل میں بیٹھے ہیں کہ علی بن جائیں، ہم یہ سوچ کے تھوڑی بیٹھے ہیں مولا کی بارگاہ میں کہ ہم بھی مولا کائنات بن جائیں، بلکہ یہ سوچ کر مولا کی محفل میں بیٹھے ہیں کہ مولا وہ ہے جن سے ان کا مولا راضی ہے، اور ہما وقت ان پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے علی پر رحمتوں کی بارش ہو، علی کے غلاموں پر؟ دیا جائے گا تو سب کو دیا جائے گا۔ یہ محفل ہے نا علی، پوری سہستہ پڑھ کے بیٹھے ہیں، حدیث کی معتبر کتاب ہے، بہترین حافظ قرآن، ایک بیٹھک میں پورا قرآن عظیم پڑھانے کا اور پڑھنے کا آج بھی گٹس رکھتے ہیں۔ بہترین حافظ قرآن، بہترین قاری، بہترین عالم، ہے کہ نہیں؟ ایک طرح مفتی صاحب، ایک طرح ہم جیسے گنہگار، اب بیٹھے ہوئے مولا کی بارگاہ ہے نا، علی کی محبت میں بیٹھے ہیں نا، یہ کیسے مفتی صاحب غرور کر کے بیٹھ جائیں گے جو کچھ ساری رحمتوں کے حقدار ہمیں؟ ارے بھائی مفتی صاحب آپ بیٹھے ہو، یقیناً رحمت خداوندی آپ کے علم عمل زہد و تقوی کی بنا پہ برس رہی ہے، لیکن ہم اس علی کی محفل میں مایوس اس لیے نہیں ہے کہ وہاں کبھی کسی کو مایوس کیا ہی نہیں گیا ہے، دروازہ کھلا ہے، یہ نہیں دیکھا گیا کتنا بڑا مفتی آ رہا ہے، کتنا بڑا محدث آ رہا ہے، کتنا بڑا نمازی آ رہا ہے، کتنا بڑا تقوی
ہے. مفتی صاحب آپ میری رہبری فرمائیں گے. ایک روایت میری نگاہ سے گزری روز محشر کل قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا, میزان کے سامنے کھڑا ہوا, اس کے اعمال ترازو میں رکھے جائیں گے, دونوں پردے میں رکھے جائیں گے, لیکن وہ ایکول ہو جائیں, برابر ہو جائیں گے. اب جب برابر ہو گیا تو ابھی جنت میں جائے کہ دوزخ میں جائے؟ اب تو یہ فیصلہ ہمارا تو کر نہیں پائیں گے. اب وہاں رب کی بارگاہ میں دونوں برابر ہیں, میزان بالکل برابر ہے, ایک سو کارا فرق نہیں. اتنے میں کیا ہوگا, ایک چیز جو گناہوں کا پلہ ہوگا اس کے اوپر گرے گی, تو گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا, اب جو نیکیوں کا تھا وہ کم ہو گیا. اس کو فرشتے پکڑیں گے. نوجوانوں, عزیزوں, ہمیں کیسا بننا چاہیے اور کیسا اپنے گھر میں رہنا چاہیے, اور جب دائرے کے اندر رہتی تو اس کا پھر فائدہ بھی کیا ملتا ہے وہ بھی دیکھیں. فرشتے اس کو پکڑ کے لے کے جا کدھر؟ جہنم میں ڈالنے کے لیے. اور جب جہنم میں اٹھا رہا تھا راستے میں کیا دیکھا کہ اس کے ابا کو بھی جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں, اس کے باپ کو بھی جہنم کی طرف رشتے لے کے جا رہے ہیں. اس نے پوچھا فرشتوں سے, تم لوگ جب میرا معاملہ بالکل برابر کا تھا تو کون سی ایسی چیز آ کے گر گئی گناہ کے پلے پر کہ تم لوگ پکڑ کے جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں؟ کہا ایک مرتبہ تمہارے والدین تمہیں نصیحت کر رہے ہیں, تو تم نے جھلا کے اوف کہہ دیا. کیا کہہ دیا؟ اوف. بس اتنا سا کہا تھا یہ اللہ کو ناگوار تھا, اوف کہہ دیا. عزیزوں, اتنی بڑی سزا, پلہ بھاری ہے, لیکن جیسے ہی اوف کہا اس نے, وہی اوف جو تھا اوف کہنا وہی گناہوں کے پردے پہ گر گیا. اس اوف کہنے کی بنا پر اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. ماں باپ کو اوف کہنے کی بنا پر جہنم میں ڈالا جا رہا ہے. راستے میں باپ کو بھی دیکھا کہ باپ بھی جہنم کی طرف جا رہا, فرشتے پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں. اب تو بیٹا جہنم میں جانے نہیں والا تھا. بیٹا کہتا کیا ہے, فرشتوں یہ میرا باپ ہے, یہ بھی جہنم کی طرف جا رہا ہے. اے فرشتوں ٹھہرو. فرشتوں نے کہا نہیں ہم ٹھہریں گے نہیں, تو تجھے جہنم میں لے جائیں گے. فوراً اس نے کہا کہ مولا جتنا میرے باپ کا گناہ ہے اے اللہ تو مجھ پر ڈال دے اور میرے باپ کو جہنم سے آزاد کر دے. آزاد کر دے اے اللہ, جہنم سے آزاد فرما دے. اتنا کہنا تھا, رحمت خداوندی جوش میں آئی. اے بندے تو دنیا میں نافرمان ضرور تھا اپنے والدین کا, جس کی بنا پر تو جہنم میں جا رہا تھا, لیکن تیری یہ ادا اتنی اس وقت پسند آئی کہ اپنے باپ کے سارے گناہ کو تو اپنے اوپر لے کر کے باپ کو جہنم سے آزاد کرا رہا ہے. جب تو اپنے دل کو اتنا وسیع کر رہا ہے اس وقت اپنے باپ کے لیے, تو جا اسی باپ کی محبت کی رضا کے واسطے میں تم دونوں کی بخشش کر رہا ہوں. معاف کر دیا, جنت میں لے جاؤ. جب انسان دائرے میں رہتا ہے, علی اور نبی کے دائرے میں رہتا ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی رہبری نہیں ہوتی. ہر مقام پر, ہر منزل پر اس کی رہبری اور نگہبانی ہوا کرتی. یہ اسی دائرے کا فیضان کرم ہے کہ اس دائرے نے آخرت میں بھی یہ شعور پیدا کر دیا, یہ شعور پیدا کر دیا کہ عذاب سے بچا دیا.
عذاب سے بچا لیا۔ عزیزو، مولائے کائنات سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی سب سے عظیم نعمت کیا ہے جو انہیں حاصل؟ سب سے عظیم نعمت کیا ہے؟ کون سی سب سے عظیم نعمت؟ اور میں بڑے اطمینان بڑے سکون سے کہہ رہا ہوں کہ وہ نعمت حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لے کر حضرت انس بن مالک آخری صحابی جو مثال 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کو حاصل ہوئی۔ وہ نعمت کون سی تھی؟ وہ نعمت کون سی تھی جو علی کو حاصل ہوئی؟ کسی کو نہیں۔ یہاں تک کہ وہ نعمت خاتون جنت کو بھی نہیں حاصل، خاتون جنت کو بھی نہیں حاصل۔ وہ نعمت کیا تھی؟ وہ نعمت کیا تھی؟ سنا ہے آپ، علی ذہن کو حاضر رکھیے۔ وہ نعمت کون سی تھی؟ مفتی صاحب قبلہ، وہ نعمت تھی علی کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونا اور پیدا ہو کر کے یہ شعور لوگوں کو اپنے شعور کے ذریعے سمجھانا علی ماں کی گود میں چند منٹ کا ہے لیکن غافل نہیں ہے۔ اور وہ نعمت تھی کیا؟ علی اپنی آنکھوں کو بند، علی نے اپنی آنکھوں کو بند رکھا، اور جب میرے آقا خانہ کعبہ تشریف لائے، فاطمہ بنت اسد نے محبت و پیار سے محبوب خدا کی آغوش محبت میں علی مرتضیٰ کو دیا، کہا یہ آپ کا بھائی علی، یہ آپ کا بھائی ہے، جب سے پیدا ہوا نہ میرا دودھ پیا ہے نہ آنکھوں کو کھولا ہے، نہ آنکھوں کو کھولا دکھتا ہے، نابینا ہوا کیا؟ میں تو نابینا نہیں کہہ سکتا، آنکھوں کو کھولا ہی نہیں۔ اب یہ راز آپ جانیں، اب یہ راز آپ جانیں کہ علی نے آنکھوں کیوں نہیں کھولا ہے۔ آقا جیسے ہی ہاتھ میں لیے علی سمجھ گئے اماں نہیں ہے، اماں نہیں ہے، میں اس وقت کس کی آغوش میں ہوں؟ جس کے لیے میں پیدا کیا گیا، میں اس کی آغوش میں ہوں۔ رحمت للعالمین کی آنکھوں کو کھولا، علی مسکرائے، ایک ایسی نعمت ملی علی کو تو کسی کو میسر ہی نہیں ہوئی۔ وہ نعمت کیا تھی؟ محبوب خدا نے علی کے منہ میں ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھا، جب زبان باہر علی نکال رہے ہیں، فوری محبوب خدا سمجھ گئے علی مانگ کیا رہے ہیں۔ اپنی زبان لیا، علی کے منہ میں ڈال دیا، علی کے منہ میں ڈال دیا، اور ڈال دیا تو نکالا نہیں میرے آقا نے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے، مولائے کائنات کی والدہ فرماتی ہے، علی سرکار کی زبان کو چوستے ہی رہے، چوستے ہی رہے، چوستے ہی رہے۔ ارے کب تک چوستے رہے؟ جب تک علی چاہے، جب تک علی چاہے مصطفیٰ کی زبان چوستے رہے۔ آگے فرماتی ہے والدہ، چوستے 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 زبان کو علی کو نیند آ گئی، علی سو گئے، جیسے بچے سوتے ہیں ایسے ہی سو گئے، اور سوتے سوتے علی محبوب خدا کی زبان کو چوس رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد و بارک اب آپ یہی سے سمجھ لو، لوگ کہتے کیا ہیں؟ علی کے اندر اتنی شجاعت کہاں سے آئی، اتنی بہادری کہاں سے آئی، ایسی سخاوت علی کے پاس کہاں سے آئی، علی کے پاس اتنا علم کہاں سے آیا، علی اتنے بڑے زاہد و متقی کیسے بنے، علی اتنے کامیاب ترین کیسے رہے، علی اسد اللہ کیسے ہو گئے، علی شیر خدا کیسے کہلائے، علی قوت پروردگار کیسے کہلائے۔ سنا
جس میں علی کا کچھ نہ تھا، ورنہ اگر حقیقت دیکھی جائے وہی اول دن تھا جو زبان مصطفیٰ علی کے منہ میں تھی، سب کچھ علی کو عطا کرتی چلی جاتی۔ میرے آقا نے فرمایا ایک صاحب آئے مولا کائنات کی شکایت کرنے لگے آقا نے شکایت سنی، کہا تجھے معلوم نہیں ہے کہ تو شکایت کس کی کر رہا ہے؟ مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے، میں علی سے محبت کرتا ہوں، علی مجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو کس کی برائی کر رہا ہے؟ مطلب کیا؟ علی کو برا کہنا یہ علی کو برا کہنا نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کو کہنا ہے۔ لہذا اے لوگو علی کے معاملے میں بہت احتیاط برتو۔ علی ہی وہ راہ ہے جسے ہم راہ مستقیم کہتے ہیں، یہ مل گئے تو ساری راہ ہموار ہو گئی، یہ مل گئے تو نبی مل گئے، نبی مل گیا تو خدا تک رسائی ہو گئی۔ تو اب صحابہ کے طرز عمل کو کھا کے دیکھتے چلے جاؤ۔ حضرت امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ، امیر المومنین سرکار سیدنا فاروق اعظم کے ساتھ، حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہو، بلال حبشی کے ساتھ ہو، سہیل رومی کے ساتھ ہو، جس کی بھی آپ ذات کو اٹھا کے دیکھتے چلے جائیں۔ مراتی بلندی اپنی جگہ پر، لیکن ہر ایک سے اگر پوچھو گے کہ بتا تیری محبت کا مرکز کیا ہے، تیری محبت کا مرکز کیا ہے، تو زبان ابو بکر ہو یا زبان عمر و عثمان ہو، ہر ایک یہی کہتی نظر آئے گی میری محبت کا مرکز کا نام علی ہے، محبت کا مرکز کا نام علی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی کی رضا میں مصطفیٰ کی رضا ان کی رضا ہے۔ تو سب سے عظیم نعمت جو پایا خدائے کائنات میں اول وقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان انور، تو کس کے پاس ہے؟ علی کے پاس۔ اب بتاؤ کہ اس زبان سے کبھی برا نکل سکتا ہے؟ اس زبان سے مفتی میں توجہ چاہتا ہوں، اس زبان سے کبھی برا نکل سکتا ہے؟ وہ زبان کبھی برا سوچ سکتی ہے؟ وہ زبان کبھی امت کے لیے غلط سوچ سکتی ہے؟ وہ زبان کبھی صحابہ کے لیے غلط سوچ سکتی ہے؟ وہ زبان کبھی ائمہ کے لیے غلط سوچ سکتی ہے؟ وہ زبان کبھی غلط کہہ سکتی ہے، غلط سنا سکتی ہے، غلط بول سکتی ہے؟ نہیں۔ کیوں؟ وہ زبان مس ہے زبان مصطفیٰ سے۔ زبان علی کا نام زبان مصطفیٰ ہے، اس کا تعلق مصطفیٰ سے ہے، مصطفیٰ سے ہے۔ عزیزو، ہمارا یہ ایمان و یقین ہے وہ زبان غلط نہیں بول سکتی۔ اسی لیے غدیر خون کے موقع پر صحابہ کی کثرت سے تعداد موجود ہے، فاروق اعظم جیسی عظیم شخصیت موجود ہے، اس کے باوجود بھی نماز ظہر ادا فرمانے کے بعد میرے مصطفیٰ علی کے ہاتھ کو پکڑ کر فضا میں لہراتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی علی ہے۔ جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا علی ہے۔ نہ میری زبان سے غلط نکلا ہے، نہ علی کی زبان سے غلط نکلے گا، نہ میں نے غلط سوچا ہے، نہ علی کبھی غلط سوچنے والا ہے۔ عزیزو، آگے بڑھو۔ اور مفتی صاحب نے فرمایا
کہ آقا نے اپنے آخری ایام میں کیا فرمایا؟ میرے حبیب کو میرے پاس بھیجو. ہوا کیا تھا؟ سرکار کی جب طبیعت عمیق ہوئی، نقاہت سے زیادہ بڑھ گئی، تو صحابہ کرام ایک ایک کر کے سرکار کی زیارت کی جاتی تھی. آئیں اور دیکھتے چلے جائیں، آئیں دیکھے چلے جائیں. ازواج مطہرات اندر تھی. جب سرکار کے ایام قریب آئے، حضرت سیدنا صدیق اکبر آئے، فاروق اعظم آئے، عثمان غنی آئے، دیگر صحابہ آئے، سرکار کو سلام کرے، سرکار جواب دیتے تھے، خیریت پوچھے چلے. لیکن آقا جو ہیں ہر ایک کو بغور دیکھتے رہتے تھے، ہر ایک کو دیکھے، کچھ بولے نہیں. جب کچھ بول نہیں رہے تو لوگ فکر مند ہو رہے. اسی درمیان یہ جو زیارت کا سلسلہ چلتا ہے، لوگ آتے رہے، دیکھتے رہے، جاتے رہے، جاتے رہے، جاتے رہے، دیکھتے رہے، جاتے رہے، دیکھتے رہے، جاتے رہے. تو حضرت سیدہ ام عطیہ فرماتی ہیں، کسی درمیان میں نے کیا دیکھا؟ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیہ. اسی درمیان میں نے کیا دیکھا کہ سرکار علی کو یاد کر رہے ہیں. لیکن اتفاق یہ تھا کہ مولائے کائنات کو سرکار نے کسی غزوے میں بھیجنے کی ضروری کام سے بھیج دیا تھا. اس وقت وہ مدینہ طیبہ میں نہیں تھے، مدینہ طیبہ میں نہیں تھے، آ نہیں پائے تھے. صحابہ آ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جا رہے ہیں. سرکار جو ہیں وہ منتظر کس کے لیے ہیں؟ علی کے لیے، علی کے لیے. جب کافی تعداد میں صحابہ آ کے چلے گئے، علی نہیں آئے. یہ تو غلطہ تھے. محبوب خدا سے کون سی چیز چھپی ہوئی تھی؟ ارے جب ان کے شہزادے عبد القادر یہ فرمائے مگر تو الہ بلاد اللہ جمع تو خردلت الہ حکم اتصالی، میں روح زمین کو پوری کائنات کو ایسے ہی دیکھتا ہوں جیسے راہی کا لالا میری ہتھیلی پہ رکھ دیا جائے. جب شہزادے کا یہ عالم ہے تو محبوب خدا کا کیا ہے؟ آقا کا کیا عالم ہوگا؟ آقا نے دیکھ لیا علی مدینے میں نہیں. صحابہ آ رہے جا رہے لیکن علی مدینے میں نہیں ہے. تو فرماتے کیا ہے؟ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ میں اپنی نگاہوں سے اپنے علی کو نہ دیکھوں. میں اپنی نگاہوں سے اپنے علی کو نہ دیکھ لوں. یقیناً اگر علی تک یہ پیغام پہلے پہنچ گیا ہوتا اور علی یہ عہد کر لیتے مجھے مدینہ جانا نہیں ہے، مجھے مدینہ نہیں جانا اس لیے کہ مجھے بظاہر محبوب خدا کو دنیا میں رکھنا ہے. اگر علی یہ عہد کر لیتے، اگر یہ علی عہد کر لیتے مدینے نہ آتے. ایک دن دو دن نہیں، برسات برس نہ آتے مدینے میں. جس کام سے میرے آقا نے بھیجا تھا وہ کام باہر کرتے رہے، کرتے رہتے. صبح قیامت تک علی اگر باہر رہتے وہ یوں ہی کام کرتے رہتے. تو اشرف کا ایمان اور عقیدہ ہے محبوب خدا آج بھی ویسے ہی مدینے میں کیوں مدینے میں ہوتے؟ آقا فرما رہے ہیں اے اللہ مجھے اس وقت تک موت مت دینا جب تک کہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے علی کو نہ دیکھوں، اپنے علی کو نہ دیکھ لوں. عزیزو، اور اللہ یہی چاہتا ہے اے محبوب جو تم چاہتے ہو، جو تم چاہتے ہو وہی تو اللہ چاہتا ہے. اب ہوا کیا؟ ادھر دعا قبول ہوئی، علی مدینہ طیبہ ہے. اب سرکار نے کہا جب علی آ گئے، علی آ گئے، تب سرکار نے کہا میرے محبوب کو میرے پاس بلاؤ. ایک ایک کر کے صحابہ آتے تھے. ان میں حضرت سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، دیگر صحابہ آئے گئے. ہر ایک کی آمد کو سرکار یہ کہیں نہیں
میرے محبوب کو پھر بہت آخر میں مولا کائنات تشریف لائے. سرکار نے دعا مانگی تھی. کیا کہا تھا؟ مولا اس وقت موت مت دینا جب تک کہ میں علی کو دیکھنا. اور علی پہلے کیوں نہیں آ گئے تھے جب سرکار کہہ رہے تھے کہ میرے محبوب کو میرے پاس بھیجو؟ یعنی خبر تمہیں تو مل چکی تھی نا. اندر کیوں نہیں آ گئے تھے؟ اندر کیوں نہیں آ گئے تھے؟ عزیزو کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے. گستاخی نہیں کہتے, اسے گستاخی نہیں کہتے, کہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے شان والے کو بھی اپنی شان دکھائی جاتی ہے. شان والے کو بھی باادب رہتے ہوئے اپنی شان دکھلائی جاتی ہے. علی ٹھہرے رہنا باہر, آج شان والے تیری شان دیکھیں گے. آج شان والے بھی تیری شان دیکھیں گے. ایک ایک کر کے اس شان آتے رہے جاتے رہے آتے رہے جاتے رہے. سرکار کہتے رہے بھیجو میرے محبوب کو. آخر میں جب علی آئے سرکار نے کہنا بند کر دیا. باہر والے سب سمجھ گئے. جتنے دیکھ کے گئے تھے سرکار کو, سن کے گئے تھے, سب سمجھ گئے کہ آقا علی کو یاد کر رہے تھے. آقا علی کو یاد کر رہے تھے. پھر آقا نے کیا کیا؟ بقول حضرت مفتی صاحب قبلہ کے کہ آقا نے علی مرتضیٰ کو اپنے سینے سے لگایا, اپنی کملی شریف اٹھایا, سینے سے لگایا. کہاں پہنچایا, کیا بتایا, کیا دیا, کیا دکھلایا؟ یا آقا جانے علی جانے, آقا جانے علی جانے. پھر ہوا کیا؟ کائنات نے منظر کیسا دیکھا کہ ایک طرف امام الانبیاء ہے تو دوسری طرف امام الاولیاء ہے. دونوں کا سینے سے سینہ لگا ہوا ہے. یقیناً زمین و آسمان رشک کرتے رہے ہوں گے. ایسا منظر دنیا نے نہ دیکھا ہے اور نہ دیکھ پائے گا. ہوا کیا؟ اپنا سارا کمال, اپنی ساری خوبیاں, عطا, سب کچھ کس کے حوالے کیا؟ انا مدینۃ العلم و علی بابھا. میں نے جتنے کمالات حاصل کیے تھے لا نبی آبادی ایلی سب کچھ تو تمہیں دے دیا, لیکن اب میرے بعد نبوت کا دروازہ بند. اب تیری ولایت کا دروازہ شروع. اب جسے تو چاہے گا وہی میرا محبوب ہوگا. جسے تو چاہے گا اسی کو میں اپنی رضا عطا کروں گا. جسے تو چاہے گا اسی کو اپنی خوشی عطا کروں گا. جسے تو چاہے گا اس کو اپنا قرب خاص عطا کروں گا. سب کچھ عطا کرنے کے بعد محبوب خدا بظاہر اس دنیا سے جب تشریف لے گئے تو ایسا نہیں تھا کہ اپنے سارے کمالات کو لے کے گئے. اپنے سارے کمالات کو لے کر کے گئے. علی کو سینے سے لگا کر محبوب خدا نے پوری امت کو, سارے صحابہ کو یہ پیغام دے دیا کہ سن لو, تم نے مجھے دیکھا, تم صحابی ضرور ہو, قابل احترام ضرور ہو, لیکن میری اور میرے رب کی رضا اگر چاہتے ہو تو جیسے میں نے علی کو اپنے سینے سے لگا کے رکھا ہے, ایسے ہی تم بھی, تمہاری نسلیں بھی اگر رب کی رضا چاہتی ہے تو علی کو سینے میں بسا کر کے رکھنا, علی کو دل میں بسا کے رکھنا. ہر منزل پہ تمہیں کامیابی, سرخ روئی حاصل ہوگی. عزیزو, جو ان کا بن گیا وہ کائنات میں سب کا بن گیا. فکر عقبہ کر کے اپنا وقت کیوں ضائع کروں, فکر عقبہ کر کے اپنا وقت کیوں ضائع کروں. خود ہی اس کو لاج ہوگی جس کا کہلاتا ہوں میں, خود ہی اس کو لاج ہوگی جس کا کہلاتا ہوں میں. کہلاتے رہو کہ ہم علی کے دیوانے ہیں, کہلاتے رہو کہ ہم علی کے شہدائی ہیں, کہلاتے رہو. ارے دور اولا میں
عالم یہ تھا اس شاد کا، اگر اپنے بچوں کے اندر علی کی محبت نہیں پاتے تھے نا تو اپنی بیویوں کو طلاق دے دیا کرتے تھے. کہتے تھے تم نے کون سی تربیت دی ہے، کون سی تربیت دی ہے کہ میرا بچہ اتنا بڑا ہو گیا اور اس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے. عزیزوں کی محبت کتنی عظیم ہوا کرتی ہے، کتنی اعلیٰ ہوا کرتی ہے. اسی لیے یہ محفل مولائے کائنات، مولائے کائنات کیا کیا شرف ہم بیان کریں یار. ایسی ہزار باتیں نکل جائیں گی، کیا کیا بیان کریں. ایک طرف آغوش مصطفیٰ میں علی، ہر لمحہ علی، شہادت کا وقت آئے تو خانہ خدا میں علی، پیدا ہو تو خانہ خدا، دنیا چھوڑے تو خانہ خدا. اور وہ بھی کون سی رات؟ شب قدر کی رات. کتنی بابرکت رات. اب معلوم یہ پڑا کہ شب قدر کی عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت قرآن عظیم کی تلاوت، نماز و روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ سب سے عظیم عبادت کیا ہے؟ علی کا ذکر کرنا، علی سے محبت کرنا، علی سے پیار کرنا. کیوں؟ یہ مہینہ جو ہے قرآن عظیم کی کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن عظیم کے آمد کا مہینہ ہے. قرآن عظیم کو کثرت سے سنتے ہیں، قرآن عظیم کو دل میں بساتے ہیں. کہ جب قرآن سنتے ہو، بساتے ہو تو اپنا ضرور یاد رکھو کہ محبوب خدا فرماتے کیا ہے کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. علی قرآن کے ساتھ ہے. اور ساتھیوں کے متعلق تمہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں کے خوب یار و دوست ہیں. اہل حکمت نگر کی دوستی تو پوری دنیا میں مشہور ہے، ہر ایک کی دوستی مشہور ہے. بچپنے سے لے کر کے قبرستان تک نبھاتے ہیں سب ماشاءاللہ. اور جو اکیلا بیچارہ آخر میں پڑھتا بیٹھ کے رویا کرتا ہے کہ سب ساتھی چلے گئے، آخر میں ہم بھی بچ گئے. یعنی ایسی محبت، ایسا پیار دوستی کا. تو دوستی کیسی ہوتی ہے ایسی؟ اور علی کا دوست کون ہے؟ قرآن کا دوست کون ہے؟ علی. اب کتنی گہری دوستی ہوگی، دونوں ایک دوسرے کو بچاتے ہیں. تو اب کسی کے دوست سے اگر محبت کرنی ہو تو اس کے دوست سے محبت کرنا ضروری ہے. اگر دوست کی برائی کیا تو دوسرے دوست کا فائدہ نہیں پاؤ گے. تو ایسے ہی قرآن کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو علی سے دوستی کرو. علی سے دوستی کر لو گے، قرآن تمہیں اپنے سائے کرم میں لے لے گا. سیدی یا رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک ہم سبوں کو مولائے کائنات کے اصولوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. حق کہنے، حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے راہ اگر کہیں سے کوئی خطا لفظ ہو اپنے حبیب کے کرم سے معاف فرما.